بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجئے۔ تم کچھ بھی چاہ نہیں سکتے، تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے اگر اللہ وہ تمہارے لیے نہ چاہے۔ تمہارے دل میں جو دعائیں ہیں نا، وہ صرف اللہ کی اجازت سے دل کا حصہ ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں دعا کی توفیق نہ دیتا اور تم پریشان حال میں بیٹھے رہتے، لیکن اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے کر تمہارے دل کو تسلی دی ہے کہ تمہارے یقین کو وہ ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اللہ کے ایک حکم سے تمہارا نصیب بدل سکتا ہے، اس کے ایک کن سے تمہاری برسوں کی دعاؤں کو قبولیت مل سکتی ہے۔ اللہ بس تمہارا یقین دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی آزمائش میں تم یقین رکھتے ہو یا اتنا ہی پکا معجزہ بھی ہوگا۔ توکل رکھو، صبر کرو، وہ کن فرمائے گا اور معجزے ہو جائیں گے۔ راستہ نظر نہ بھی آتے ہوئے دعائیں مانگتے رہنا، بس انہی کہانیوں میں تو معجزے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کو تمہارا یقین پسند آ جاتا ہے تبھی تو دعاؤں کو قبولیت کا رنگ ملتا ہے۔ جب لا حاصل کا ڈر ستائے تب یاد رکھنا، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جب تمہیں تمہاری دعاؤں پر یقین ہونے لگے گا تب اللہ بھی تمہارے لیے اندھیروں میں راستے بنا دے گا۔ اللہ کے لیے تو تم ایک کن فرمانے کی بات ہے۔ آزمائشیں تمہیں تمہاری منزل تک لے کر جانے کے لیے ہی اللہ بھیجتا ہے۔ تاخیر سے مایوس مت ہو جانا تم، ان قریب تمہارے لیے معجزے ہونے والے ہیں۔ جب اللہ ایک راستہ بند کرتا ہے نا، تب کئی راستے کھول دیتا ہے۔ تو تمہیں تو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ ایک ایک کر کے تمہیں ان سے گزارتا ہے۔ اس راستے میں آزمائشیں بھی آتی ہیں اور تاخیر بھی ہوتی ہے، مگر اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کا جواب اللہ نہیں دے رہا، اصل میں تو وہ انہی راستوں سے تمہیں تمہارے معجزوں تک لے کر جاتا ہے۔ اللہ بس تمہارا یقین دیکھتا ہے۔ جتنا پختہ یقین تم رکھو گے، اس پہ اتنا ہی پیارا معجزہ تمہارے نصیب لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنی سخت آزمائش ہوتی ہے اس کا صلہ بھی اتنا ہی بہترین ہوتا ہے۔ دعاؤں کا اثر کبھی کبھی ایک دم سے نظر نہیں آتا، لیکن ہر دعا ایک راہ بنا دیتی ہے جو تمہیں تمہارے مقصد تک لے جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور حکمت پر یقین رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ تمہارے لیے بہترین کا فیصلہ کرتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ تمہارے آج کا غم اور خوشی، تمہارے کل کا بہترین فیصلہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر تمہاری دعا کا فوراً جواب نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قبول نہیں ہوئی، بلکہ اللہ بہترین وقت پر قبول کرنے کا انتظار کرواتا ہے۔ تم یقین ہی نہیں رکھتے اپنی دعاؤں پر۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب کہاں سے کچھ ہو سکتا ہے، اب کیسے تمہارا نصیب بدل سکتا ہے، اور اب کیسے کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ لیکن تم شاید یہ بھول جاتے ہو کہ اللہ کی طاقت تو لامحدود ہے۔ وہ آج بھی تمہارا نصیب تمہاری من پسند چیز کی جانب موڑ سکتا ہے۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ معجزات کرنے پر آتا ہے تب سمندر بھی راستہ دیتا ہے اور آگ بھی خیر والی کر دی جاتی ہے، اس سے بن مانگے نوازنے کی ذات کے لیے۔ کیا مشکل ہے تمہاری مانگی ہوئی چیز عطا کرنا؟ یقین کرو اللہ کے پیارے بندو، وہ بھولتا نہیں کچھ، کرے گا دعا قبول اور بدل دے گا تمہارا نصیب بھی۔ تمہارا نصیب تمہاری دعائیں بدل سکتی ہیں۔ اگر کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا تو دعاؤں کے سلسلے کو باندھے رکھو، اس محبت اور یقین سے اللہ کو راضی کرو جس شدت سے تم قبولیت چاہتے ہو۔
اللہ تو تمہارا نصیب لمحوں میں بدل سکتا ہے، وہ تمہارا نصیب تمہارے مطابق ابھی بھی کر سکتا ہے، ابھی بھی کن فیکن کی امید باقی ہے اور ابھی بھی تمہارے لیے سب بدلا جا سکتا ہے۔ تم مانگو یقین سے، صبر سے، اور الرحمن اور وہ القادر ہے، معجزے کرنا اس کی شان ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو، تمہارا نصیب تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو تم سے دور کر دیا گیا ہے نا، وہ تمہیں بہتر کر کے واپس بھی کیا جا سکتا ہے۔ یا ایسا معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو تم آج تک مانگتے آئے ہو اس سے بھی بہت بہترین نصیب تمہارا لکھ دیا جائے۔ تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے تمہیں کب کیا اور کہاں سے عطا کرنا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب کس صورت میں دینا ہے۔ اس کے فیصلے تمہارے حق میں بہت بہتر ہوں گے۔ تم توکل سے دعائیں کرو اور کیا ملا ہے کیا نہیں اس کا فیصلہ اس رب پر چھوڑ دو، اس کا جواب آئے گا، وہ تمہیں مطمئن کرے گا۔ یقین رکھو، صبر کرو، تمہارا نصیب تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو تم سے دور کر دیا گیا ہے نا، وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا، اس سے بھی بہترین نصیب میں تمہارے لکھ دیا جائے گا۔ تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے کہ تمہیں کب کہاں سے اور کیا کیا عطا کرنا ہے۔ جب تم ناممکن کا سوچ سکتے ہو تو پھر ناممکن کو سوچ سکتے ہو تو پھر ممکن کا کیوں نہیں سوچ سکتے۔ جب تم لا حاصل کے لیے دعا کر سکتے ہو تو حاصل کے لیے بھی یقین کیوں نہیں رکھتے۔ آج بھی تو راستہ نظر نہیں آ رہا نا، لیکن تمہارا توکل اللہ پر اتنا مضبوط ہے کہ وہ راستہ بنائے گا۔ اللہ نے تو خود تمہیں دعا مانگنا سکھا دیا ہے نا، تو پھر کس بات سے پریشان ہوتے ہو تم؟ کیا وہ تمہاری دعائیں انسنی کر سکتا ہے؟ جس نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، وہ عرش کا مالک ہے، تمہارے دل کی خواہش سے واقف ہے۔ اللہ بھولنے نہیں دے رہا نا دعا تمہیں، تو یقین تمہارے لیے معجزے ہوں گے۔ دعاؤں میں نصیب بدلنے کی طاقت ہوتی ہے۔ جب تم اللہ سے پختہ یقین سے کچھ مانگتے ہو تو پھر اللہ تمہیں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تم اللہ کو اپنے لیے کافی کر لو، وہ تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جایا کرتے، وہ آہستہ آہستہ راستے بناتی ہیں، پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں تمہارے لیے معجزے ہونے ہوتے ہیں۔ وہاں تمہارا یقین فتح پا جاتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت لے کر اتنے وسوسے کیوں آتے ہیں؟ جب مایوس ہونے لگو تو ان چیزوں کے بارے میں سوچ لو جو تمہیں بن مانگے ہی مل گئی، پیارے اللہ پاک نے عطا کر دی ہیں۔ کتنی ایسی دعائیں ہوں گی جو بس تمہارے ذہن میں آئی اور اللہ نے اسے پورا کر دیا۔ تو اب جب اللہ سے تم اتنی شدت سے دعائیں کر رہے ہو تب تو بہترین معجزے ہوں گے۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر کبھی شک مت کرنا، کیونکہ تمہاری فریاد صرف اللہ سے ہے۔ اللہ تمہیں بے وجہ نہیں آزماتا، جو تمہیں مانگنا ہے دعاؤں میں اسے پڑھ کر نوازنے کے لیے آزماتا ہے۔ جو تم نے مانگا ہے اس چیز کے لیے تمہیں تیار کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو وہاں تک راستے آسان کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ اس کی ہر دیر میں مصلحت چھپی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ تمہیں کب کیا اور کہاں سے دینا ہے۔ تم یقین رکھو اور دعائیں کرتے رہو۔ اللہ تو ہے نا تمہارا مددگار، پھر کیوں دنیا سے مدد طلب کرتے ہو؟ تم یہ دنیا والے صرف سن سکتے ہیں لیکن مرہم تو اللہ ہی دے سکتا ہے نا۔ کیوں مایوس ہوتے ہو کسی کی باتوں میں آ کر؟ کیوں توکل کم ہونے دیتے ہو؟ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے، جس نے تمہارا دل بنایا ہے، جس نے تمہارے دل میں ایک دعا کو برقرار رکھا ہے، اس نے تو نہیں کہا کہ وہ قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کہا ہے مانگو میں عطا کروں گا، تو مانگو جو تم چاہتے ہو، لیکن سب سے پہلے اللہ کی رضا مانگو۔ اللہ کو راضی کر لو گے نا تو سب خود تم تک چل کر آئے گا۔ جو تم مانگتے ہو اللہ کی رضا سے مانگو۔ تم پوچھتے ہو دعائیں کب قبول ہوں گی، کب معجزوں کا وقت آئے گا،
اور کب تمہیں تمہاری منزل ملے گی۔ خوبصورت کہانیوں کے مکمل ہونے کے لیے صبر بھی تو بے شمار کرنا پڑتا ہے نا۔ اب تم کہو گے کتنا صبر؟ تو یہ بتاؤ، کیا حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر نہیں کرنا پڑا تھا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے؟ کیا حضرت یونس علیہ السلام کو صبر نہیں کرنا پڑا تھا کہ اللہ ان کی دعا قبول کریں گے اور ان کے لیے آسانی ہو؟ انہی پہ صبر کیا، توکل رکھا، لیکن کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ سن رہا ہے اور وہ وقت ضرور آئے گا جب ان کی دعا قبول ہوگی اور معجزہ ہوگا۔ بات ساری توکل کی، یقین کی ہوتی ہے دعا میں، کیونکہ نہ تو اسباب تمہیں نظر آتے ہیں اور نہ ہی وسیلہ، لیکن صرف تمہارا اندھا یقین ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کرواتا ہے۔ اب اگر تمہارے یقین میں نا امیدی آنے لگے گی تو کیسے تم وہ حاصل کرو گے جو تم چاہتے ہو؟ اللہ کی ذات سے امید نہیں، پختہ یقین رکھا جاتا ہے، وہ کرے گا عطا اور ضرور کرے گا، یہ وعدہ ہے اس کا، اور میرا رب کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دعا، صبر اور توکل کرتے رہو۔ اگر کوئی چیز اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے تو وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اگر وہ چیز وقتی آزمائش کے لیے تم سے دور کر دی گئی ہے نا، تو ایک وقت آئے گا جب تمہیں اس کا نصیب بنا دیا جائے گا۔ تمہاری دعائیں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی، نہ ہی تمہاری دعاؤں کو رد کیا جائے گا۔ قبولیت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے، تمہیں بس اس وقت تک پہنچنے کے لیے دعائیں، صبر اور توکل سے مدد حاصل کرنا ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو۔ قبولیت کے فیصلے تڑپ اور شدت دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ اسباب اور وسیلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ ناممکن کو ممکن ہونے کے وسیلے بنانے پر قادر ہے۔ تم توکل سے دعائیں کرتے رہو، اللہ پاک جلد ہی تمہارے لیے کن فرمائیں گے اور تمہارے لیے معجزات رونما کر دیے جائیں گے۔ قبولیت کی منزل اب بہت قریب ہے، اور پھر اللہ ایسے راستے بنائے گا تمہارے لیے کہ جو آج تک نہیں ہوا وہ ہونے لگ جائے گا۔ تمہارے لیے قبولیت کے راستے کھل جائیں گے، تمہارے لیے قبولیت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ آج آزما رہا ہے تو کل نوازے گا بھی بہترین سے۔ بس تم اللہ کے اوپر پختہ یقین رکھو، اللہ جلد راضی ہوگا اور تم اپنی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے۔ تم دعا کرتے ہو اور اس دعا کی قبولیت کے بہت قریب آ چکے ہو۔ اب ہمت مت ہارنا، صبر ٹوٹنے مت دینا، تم تھوڑا اور انتظار کرو، پھر قبولیت کے معجزے ہوں گے۔ اگر آج آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو کل حیرت انگیز معجزوں سے نوازے جاؤ گے۔ اگر آج تمہارے دل میں کوئی دعا ہے تو کل اس کی قبولیت کا دن بھی آنا ہے۔ آج شدت سے صبر کر رہے ہو تو کل کی اس صبر کا صلہ بھی ملے گا، لیکن اگر تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دو گے تو تم قبولیت سے اور معجزوں سے محروم ہی رہ جاؤ گے۔ دعاؤں کی قبولیت تمہارا پکا یقین اور اچھا گمان مانگتی ہے۔ اگر اس دوران تم نا امید ہو جاؤ گے تو کیسے اللہ تمہارے لیے مدد بھیجے گا؟ اللہ پر اتنا یقین رکھو کہ وہ تمہیں ایک دن ضرور خوش کرے گا۔ جلد ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ملنے والی ہے۔ اب بس کچھ ہی وقت میں تمہیں تمہاری منزل ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری تڑپ دیکھ کر بھی اور تمہاری دعائیں سن بھی رہا ہے۔ قبولیت کے فیصلے تمہاری شدت دیکھ کر کیے جاتے ہیں، راستے خود بخود بننے لگیں گے۔ تم مکمل طریقے سے پیارے اللہ پر سب چھوڑ دو، دیکھو، یقین رکھو اس پاک ذات پر، وہ ضرور کرے گا تمہاری تمام دعائیں قبول۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کی ایسے رنگ عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہوئے ایک ایک آنسو کا حق ادا ہو جائے گا، اور جب اللہ تم سے راضی ہوگا تو تم اپنی اس اداس آنکھوں سے اپنا نصیب بدلتا ہوا دیکھو گے۔ اللہ بہت جلد اس چیز کو تمہارا وسیلہ بنا دے گا
جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ دعائیں اللہ کی رضا سے تمہارے دل کا حصہ بنتی ہیں۔ تمہاری رضا اللہ کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہی کیوں؟ اگر اس نے تمہیں تمہاری من پسند چیز عطا نہ کرنی ہوتی تو وہ تمہارے دل میں اس کا خیال لاتا ہی کیوں؟ اگر اس نے تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرنا ہوتا تو تمہارے ہاتھ اس کے سامنے دعا میں اٹھتے ہی کیوں؟ جب تک اللہ نہ چاہے تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، پھر کیوں گھبراتے ہو؟ اس نے تمہیں عطا کرنی ہے وہ چیز، ہر وہ چیز جو تم اس سے مانگتے ہو۔ اس سے مانگ کر بھی کبھی خالی ہاتھ نہیں پاؤ گے، کیونکہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ اپنے پیارے بندوں کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائیں۔ جس راستوں پر وہ تمہیں آج چلا رہا ہے اس پر توکل سے چلتے جاؤ۔ ممکن ہے کہ وہ انہی راستوں سے تمہیں تمہاری پسندیدہ منزل بھی پہنچائے گا۔ ممکن ہے کہ انہی راستوں پر تمہارے لیے معجزے ہیں، اور ممکن ہے کہ انہی راستوں میں تمہارا نصیب بدلا جائے گا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی موٹیویشنل ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور ملے۔ ناظرین، پھر آؤں گی ایک نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرا۔